بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج جس اہم موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے کہ حالت نماز میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ننگے سر جو ہے وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو ننگے سر نماز پڑھنے کا شرعی جو مسئلہ ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اولاد آدم ہر نماز کے وقت اپنا لباس زیب تن کر لیا کرو۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو مرد کا لباس ہے وہ لباس کس کو کہتے ہیں؟ تو مرد کا جو لباس ہے وہ 3 کپڑوں کے اوپر مشتمل ہے۔ ایک اس کی شلوار ہے، ایک اس کی قمیض ہے، اور ایک اس کی دستار ہے، امامہ شریف بھی جس کو کہتے ہیں۔ تو یہ مرد کی 3 چیزیں جو ہیں یہ اس کے لباس میں آتی ہیں۔ لیکن آج کے اس پرفتن دور میں، آج کے اس بے راہ روی دور کے اندر کہ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں تو اکثر و بیشتر بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی، بڑے ہمارے معزز ترین لوگ بھی جو ہے وہ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں۔ اور پھر بات کیا ہوتی ہے؟ جی نماز ہو جاتی ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نماز ہو جاتی ہے، لیکن وہ جو نماز ہوتی ہے وہ ثواب میں کمی ہو جاتی ہے اور وہ نماز مکروہ ہوتی ہے۔ اب ہم ننگے سر نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ ننگے سر نماز پڑھنے کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ یہ ایک عام قسم کی روٹین بن چکی ہے۔ تو گویا کہ اگر فیشن سمجھ کر کے اس نماز کو پڑھا جائے کہ یہ ایک عام فیشن بن چکا ہے تو پھر تو وہ نماز مکروہ ہوگی، یعنی وہ ناپسندیدہ ہوگی، جس کو نہ اللہ پسند کرتا ہے نہ اللہ کا رسول پسند کرتا ہے۔ تو جو ناپسندیدہ چیز ہوتی ہے اس کو مکروہ کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی انسان یہ کہے کہ جی میں تو عاجزی کی وجہ سے نماز پڑھتا ہوں، تو اس میں عاجزی والی بات نہیں ہے۔ اگر یہ عاجزی والی بات ہے تو یہ عیسائیوں کے جو ہے وہ ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے کہ عیسائی جو ہے وہ اس طریقے کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ اور اگر ایک انسان سستی کی وجہ سے، اپنی کاہلی کی وجہ سے جو ہے وہ ننگے سر نماز پڑھتا ہے تو یہ ایک منافقوں کا طریقہ ہے۔ منافقوں کے ساتھ اس کو جو ہے وہ تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، بہت مختصر نماز پڑھتے ہیں، کبھی ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کر کبھی دوسرے پاؤں پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ ڈاواں ڈول ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ نماز کے اندر اللہ کا ذکر بہت ہی کم کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ جلدی میں ہوتے ہیں۔ اور یہی بات ہے، آج ہم 4-4 5-5 ہزار روپے کا سوٹ پہن لیتے ہیں، عمدہ سے عمدہ ہم جو ہے وہ جوتا پہن لیتے ہیں، ہر طرح کی چیز ہم زیب تن کرتے ہیں، لیکن اسی رب کے سامنے کہ جس نے ہمیں یہ سب کچھ دیا ہے، جس نے ہمیں یہ جسم دیا ہے، جس نے ہمیں یہ عمدہ لباس دیا ہے، جس نے ہمیں جو ہے وہ یہ پوری کائنات عطا کی ہے، جب اس ذات کے سامنے ہم جاتے ہیں تاکہ اس کے سامنے ہم جا کر راز و نیاز کی باتیں کریں اور اس کے ساتھ ہم اپنی دعائیں کریں، اس سے مصیبتوں کو دور کرنے کی دعائیں اور اس سے التجائیں کریں، لیکن جب اس کے ساتھ ہم کلامی کا وقت آتا ہے تو ہم ننگے سر ہو کر اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو آیت مقدسہ سورۃ الاعراف کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، تو اس آیت مقدسہ میں اللہ رب العالمین نے لباس کے لیے زینت کا لفظ جو ہے وہ استعمال فرمایا ہے، اور اپنے عبادت گزار بندوں کو یہ حکم فرمایا ہے کہ نماز کے وقت ان کا لباس اپنی استطاعت کے مطابق عمدہ اور صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ بسا اوقات یہ بھی ہوتا ہے، بہت سارے کارخانوں میں کام کرنے والے، بہت سارے زمینوں کے اندر کام کرنے والے ہمارے ذمہ دار بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا وہ لباس اتنا عمدہ نہیں ہوتا ہے، بسا اوقات اس کے اوپر داغ دھبے بھی لگے ہوتے ہیں، وہ تھوڑا سا پرانا بھی ہوتا ہے، تو یہ ایک قسم کی ان کی مجبوری ہے۔ لیکن اگر مجبوری نہیں ہے تو ان کو بھی چاہیے کہ جب نماز کا وقت آئے تو اپنے اس لباس کو اتاریں اور عمدہ لباس پہن کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر آ کر نماز پڑھیں۔ ویسے تو جو بھی آپ کے پاس اویلیبل لباس ہے اس کا پاک ہونا ضروری ہے، تو پاک لباس کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی یونیفارم ہے،
چاہے وہ کوئی عام قسم کا آپ کا لباس ہے تو اس کا پاک ہونا ضروری ہے، تو پاک لباس پہن کر کے آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ یہ نہیں ہے کہ رات کو جس حالت میں ہم سوئے ہوئے تھے اسی حالت میں گندا مندہ لباس آ کر جو ہے وہ پہن کر ہم مسجد میں آ جاتے ہیں اور آ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں اس طرح پیش ہونا چاہیے؟ ایک دنیا دار ایک انسان ہوتا ہے، جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں یا ہم اپنے کسی دوست کے پاس جاتے ہیں یا ہم بازار کے اندر جاتے ہیں تو ہم عمدہ لباس پہن کے جاتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کہیں گے کہ یار یہ کس طرح کے لباس کے اندر ہمارے پاس آیا ہے، یا بازار میں کس گندے لباس کے ساتھ جو ہے یہ پھر رہا ہے۔ تو جس طرح وہاں ہمیں آر محسوس ہوتی ہے تو ہر وہ لباس جو انسان کسی مجلس کے اندر پہن کر نہ جا سکے، بازار کے اندر پہن کر نہ جا سکے، کسی اپنے عزیز و اقارب کے پاس جو ہے وہ پہن کر نہ جا سکے، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسے لباس سے اجتناب کرے کہ جب وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ کے اندر جاتا ہے نماز پڑھنے کے لیے وہ جاتا ہے۔ کیونکہ جب وہ انسان عمدہ لباس پہنتا ہے تو وہ اپنے رب کے دربار میں حاضر ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہو کر نذرانہ بندگی بجا لاتا ہے اور اپنی التجائیں پیش کرتا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ نماز کے وقت اپنا سب سے بہتر لباس پہنتے تھے اور امامہ شریف جو ہے وہ سر کے اوپر سجاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جمال کو پسند فرماتا ہے، اس لیے میں اپنے رب کی رضا کے لیے زیب و زینت جو ہے وہ اختیار کرتا ہوں۔ اور پھر یہ والی آیت کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یہ تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں ٹوپی یا عمامہ سے سر ڈھانپنے کا حکم فرمایا کرتے تھے اور آپ بھی اسی طریقے کے ساتھ نماز جو ہے وہ ادا فرمایا کرتے تھے، اور آپ سر کو ننگا کر کے نماز پڑھنے سے جو ہے وہ منع فرمایا کرتے تھے۔ ہاں ایک صورت ہے کہ جب آپ نے حج یا عمرہ کے لیے احرام باندھا ہوا ہے تو حالت احرام میں آپ جو ہے وہ اپنے سر کو ننگا رکھ سکتے ہیں، وہ ایک شرعی حجت ہے اور ایک شرعی حکم ہے کہ اس حال میں آپ اپنے سر کو ننگا رکھیں گے اور یہ حکم ہے اور ننگے سر آپ نماز پڑھیں گے۔ لیکن احرام کے علاوہ آپ جو ہے وہ ننگے سر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حکم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنے سر مبارک پر ٹوپی یا دستار، جس کو ہم عمامہ شریف بھی کہتے ہیں، وہ رکھ کر نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور اگر آپ دستار عمامہ شریف سر کے اوپر رکھ کر نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو 70 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ تو جہاں آپ کے لیے ثواب کی زیادتی ہے وہاں اللہ رب العالمین اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ سے خوش ہوگا کہ دیکھو یہ کتنے وقار کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ، کتنے عمدہ لباس پہن کر کے خشوع اور خضوع کے ساتھ جو ہے یہ میری بارگاہ کے اندر کھڑا ہوا ہے، اور اس نے آج صورت جو ہے وہ ظاہری طور پر جو صورت جو ہے وہ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنائی ہوئی ہے، یعنی آپ کی سنت کے اوپر عمل کر کے آپ ابھی جو ہے وہ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب کبھی بھی ہم نماز پڑھیں یا ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سر کو ڈھانپ لیا کریں، سر کے اوپر ٹوپی رکھ لیا کریں، یا ہم دستار جو ہے وہ اپنے سر کے اوپر، بہتر تو یہ ہے کہ دستار رکھ کر ہم نماز پڑھا کریں تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہترین اور عمدہ سنت کے اوپر بھی جو ہے وہ عمل ہو جائے۔ اور دوسرا، ہم رب کی بارگاہ میں بھی جب جائیں تو ہم ایک باوقار طریقے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے رب کے پاس جائیں۔ تو یہ کتنی بڑی جو ہے وہ ایک قسم کی بات ہے، ایک آر کی بات ہے، ایک انسان کو شرم دلانے والی بات ہے کہ ہم اتنا عمدہ لباس پہن لیتے ہیں لیکن ایک اچھی سی ٹوپی ہم اپنے جو ہے وہ جیب کے اندر نہیں رکھتے ہیں کہ جب کبھی بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو ہم اپنے سر کو ڈھانپ کر جائیں، اور یہ ادب ہے۔
اور ادب ہی سے جو ہے وہ انسان کو سب کچھ ملتا ہے۔ جب ہمارے اندر ادب نہیں ہوگا، جب ہمارے اندر عاجزی نہیں ہوگی، تو اللہ رب العالمین ہماری کسی بھی عبادت کو قبول نہیں فرمائے گا۔ تو لہٰذا ہم جب کبھی بھی نماز پڑھیں تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے سر کے اوپر ٹوپی ہونی چاہیے، یا ہمارے سر کے اوپر جو ہے وہ دستار ہونی چاہیے، عمامہ شریف ہونا چاہیے، اور ہمیں اس حال کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔